کہانی ہے ایک ماں کی دکھ بھری کہانی۔ یہ کہانی ہے اس ماں کی جو اپنے بچوں کے لیے کتنا سنگھرش کرتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جو کہ یہ گاؤں کا نام بھی کم لوگ ہی جانتے ہیں، ارریا گاؤں ہے۔ یہ اس گاؤں کی مہیلا ہے جو اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے پریوار میں اس کا پتی اور 6 بچے رہتے ہیں۔ یہ مہیلا کا نام فرناز ہے، جو کہ بہت محنتی عورت ہے اور اپنے بچوں کو ہر چیز دینے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں جو اپنے بچوں کو اچھا کھانا پینا دے سکے، کیونکہ اس کا پتی ہمیشہ شراب پی کر گھر آتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا، ایک باپ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتا ہے پر ماں نہیں۔ ماں وہ ہے جو اپنے سارے سکھ آرام چھوڑ کر اپنے بچوں کو ہر کچھ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ فرناز بس اپنی مجبوری پر روتی ہی رہتی تھی اور کبھی کچھ نہ بولی۔ ایک دن فرناز کے پاس کچھ نہ تھا کھانے کو، نہ بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ تھا، کیونکہ فرناز کو اس دن کہیں سے بھی پیسے نہیں ملے۔ وہ جو گھر کا کام کرتی تھی وہاں پر بھی اسے پیسے نہیں دیے گئے، وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اسی لیے گھر میں جو آلو رکھے تھے خراب سے اسے فرناز نے سوچا آج رات اس آلو کو ابال کر بچوں کو کھلا دوں گی۔ اسی لیے اس نے آلو کو چولہے پر ابلنے کے لیے رکھ دیا اور پانی لانے چلی گئی کنویں سے، پر اس کی بے بسی ایسی تھی کہ جو ابلے آلو رکھے تھے اس کے بچوں نے ایک ایک آلو اٹھا کر کھا لیے۔ اب وہ جب پانی لے کر آئی تو دیکھا اس کے بچوں نے جو آلو تھے ایک ایک اٹھا کے کھا لیے۔ اس نے سوچا تھا ان ابلے ہوئے 6 آلو سے کچھ نہ کچھ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گی، ان کا پیٹ بھر دوں گی اور خود پانی پی کر سو جاؤں گی، پر اب تو اس کے بچے آلو کھا چکے تھے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اپنے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور خوب مارا اپنے بچے کو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت رونے لگے اور وہ روتے روتے بولے ہمیں بھوک لگی تھی اسی لیے ہم نے آلو کھا لیا۔ پھر فرناز کیا کرتی، اپنے 6 بچوں سے گلے لگ کے خوب روئی اور اس سمے اپنے اللہ کو یاد کیا، یا اللہ میں نے یہ کیا قسمت پائی ہے کہ اس باپ نے تو بس پیدا کیا اور چھوڑ دیا سب کو، پر میں اپنے بچوں کو کیسے چھوڑوں؟ مجھے کوئی راہ دکھا، میں دن رات کام کروں گی، مجھے کوئی راستہ تو دکھا۔ میرے شوہر کو تو کوئی ہوش نہیں، پی کے وہ سب بھول جاتا ہے اور کچھ کام دھندا بھی نہیں کرتا، میں کیا کروں میرے مولا، مجھے بتا۔ وہ خوب روتی ہے پر اس کا کوئی سہارا نہیں اور اپنے بچوں کو پانی پی کے سلا دیتی ہے اور پھر صبح اپنی بیٹی کو اور دونوں بیٹے کو اسکول کے لیے بھیج دیتی ہے اور خود اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی پڑوسی کے گھر چھوڑ کے کام پہ چلی جاتی ہے اور وہ خوب محنت کرتی ہے۔ فرناز ایک گھر کا کام نہیں بلکہ ایک ساتھ 10 گھروں کا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے اور زیادہ محنت اور کام کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی اپنے بچوں کی ہر ضرورتیں پوری کرنی تھی۔ اسی بیچ کئی آدمی جہاں پر وہ کام کیا کرتی تھی ان کی فرناز پر گندی نظر تھی، کیونکہ فرناز دکھنے میں خوب خوبصورت تھی، پر اسے اپنے بچوں کو پالنا تھا، کوئی غلط کام کر کے نہیں، صحیح طریقے سے اور سماج میں عزت سے، کیونکہ ہمارا سماج ایسا ہے کہ یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، بس سب اپنی
हवस का शिकार औरतों को बनाते हैं, लेकिन कोई किसी का सहारा नहीं बनता। ये सारी बातें फरनाज जानती है और उसे ये भी पता है कि हर आदमी को दूसरे की बीवी पसंद आती है और दूसरे का बच्चा नहीं आ सकता पसंद। ये सब बेहतर जानती थी फरनाज। इसीलिए फरनाज कभी भी अपने बच्चों को इस बात का महसूस नहीं होने देती थी कि फरनाज बहुत दुखी है, लेकिन ऐसी मुसीबत में भी अपने बच्चों को सीने से लगा के रखती थी और वो ऐसे ही धीरे धीरे रूखी सूखी जिंदगी गुजार रही है अपने बच्चों में खुश होके। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत में हारना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी।